السلام علیکم، میں ہوں گوہر تاجک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایکسل مدہ۔ آج میرا ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے اور بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے آپ کے ساتھ کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہمیں غصے کے دوران غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ غصہ آتا نہیں ہے، غصے کو خود انسان پیدا کرتا ہے۔ یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ غصے کو کیسے کنٹرول کرے۔ اس کو غصہ آتا نہیں ہے لیکن وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی غلط کام ہو تو پھر میں اس کا ریئیکٹ اس طرح کروں۔ اب معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو ہمارا رہنا سہنا جو ہے یہ کئی قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ غلط لوگ بھی ہیں، صحیح لوگ بھی ہیں، ہماری اپنی اولاد بھی ہے، وہ بھی غلطی کر سکتے ہیں، ہمارے گھر والے بھی غلطی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہوں کہ جیسے ہی وہ یہ غلطی کریں گے تو پھر ہم جناب پھینٹی لگائیں گے، تو پھر لازمی بات ہے کہ وہ غلطی کریں گے اور ہمیں غصہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غصہ آتا نہیں ہے، غصے کو لایا جاتا ہے، غصہ پیدا کیا جاتا ہے اپنے دل کے اندر، اپنے جسم کے اندر غصے کو پیدا کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہم یہ سوچ ہی چینج کر دیں، ہم سامنے والے شخص کو، سامنے والے انسان کو انسان سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ وہ غلطی کر سکتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہے، میرا ماتحت ہے، میرے بچے ہیں، جو بھی ہے، لیکن ہم یہ سمجھیں کہ وہ غلطی کر سکتا ہے۔ جب ہم یہ سمجھیں گے تو پھر لازمی بات ہے کہ ہمیں غصہ نہیں آئے گا، ہمارے اندر وہ مادہ پیدا ہوگا جو دوسرے انسان کو معاف کر سکتا ہے، معاف کرنے کا مادہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اور ایک بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ غصہ کنٹرول کرنے کے جتنے بھی طریقے ہیں اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیے۔ اب آج کے اسپیکر، آج کے جتنے بھی ماہر نفسیات، وہ آپ کو جو طریقے بتاتے ہیں وہ تمام انہوں نے اسلام سے لیے ہوئے ہیں۔ جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ آپ کو تمام وہ طریقے بتائیں گے، سوائے ایک آپ کو شاید وہ نہ بتائیں، بلکہ وہ بتائیں گے ہی نہیں کہ جو سب سے پہلا طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو پھر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا ہے۔ یہ آپ کو غیر مسلم اسپیکر نہیں بتائے گا، یا آپ کو غیر مسلم ماہر نفسیات نہیں بتائے گا، یا آپ کو موٹیویشنل اسپیکر غیر مسلم نہیں بتائے گا۔ ہاں، آپ کو وہ ضرور بتائے گا کہ اگر آپ کو غصہ آ جائے تو آپ 2 گلاس پانی پی لیں، 1 گلاس پانی پی لیں، یہ آپ کو ضرور بتائے گا، کیونکہ یہ غصے کو کم کرنے کا طریقہ ہے تو اسلام نے ہمیں بتا دیا ہے۔ آپ کو وہ یہ ضرور بتائے گا کہ اگر آپ کو غصہ آ جائے تو آپ اپنی جگہ کو چھوڑ دیں، اگر آپ یہاں کھڑے ہیں تو آپ وہاں چلے جائیں، آپ تھوڑا سا باہر چلے جائیں، آپ کمرے سے باہر چلے جائیں، وہ آپ کو یہ ضرور بتائے گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی اسلام ہمیں بتا چکا ہے۔ ہاں، آپ کو وہ یہ ضرور بتائے گا کہ اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، اور اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لیٹ جائیں، یہ آپ کو وہ ضرور بتائے گا، کیونکہ ہمیں اسلام یہ بتا چکا ہے۔ اور پھر اسلام ہمیں یہ بھی بتا چکا ہے کہ دوسروں کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کریں، اور انسان غلطی کا پتلا ہے اور خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا جب اس سے غلطی ہو سکتی ہے تو ہمارے دل کے اندر جب رحم پیدا ہوگا تو پھر ہمیں غصہ نہیں آئے گا۔ ایک شخص اگر غلطی کر دیتا ہے، غلطی اور چیز ہے، جرم اور چیز ہے، غلطی اور جرم میں فرق ہے۔ ایک شخص اگر غلطی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے، تو یہ تقریباً 99% چانسز ہوتے ہیں کہ وہ دوبارہ اس غلطی کو نہ دہرائے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس پہ غصہ کر جائیں، ٹھیک ہے، تو نہ جانے غصے میں کون سی حرکت کر بیٹھیں کہ جو اس کو بھی ناگوار گزرے اور جو ہمارے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو۔ تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں، اور وہاں اس جگہ سے ہجرت کر جائیں، مطلب اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ ہجرت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا اس جگہ سے آگے پیچھے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہے کہ جناب اس میں آپ 1 گلاس پانی، آپ 2 گلاس پانی یہ ضرور پئیں۔ ٹھیک ہے، اور غصے کے دوران کیے ہوئے کسی بھی فیصلے کے اوپر عمل نہ کریں، غصے کے دوران کبھی بھی کوئی فیصلہ نہ کریں، کیونکہ غصے کے دوران کیا ہوا فیصلہ یہ ہمیشہ آپ کو نقصان دیتا ہے۔ آپ کو کسی بات کے اوپر غصہ آ جاتا ہے تو اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے اپنے اس پرابلم کو، اس مشکل کو اپنے کسی ایسی قریبی ریلیٹیو کے ساتھ، ایسے فرینڈ کے ساتھ، ایسے اپنے کوئی پارٹنر کے ساتھ اس کو شیئر کریں جو آپ کو اچھا سا مشورہ دے، اور یہی اچھا سا مشورہ جو ہے وہ آپ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا موجب بنتا ہے۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جس کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے اپنے غصے پہ قابو بھی رکھ سکتے ہیں، اور دوسروں کے لیے مفید بھی ثابت ہو سکتے ہیں، اور دوسروں کے نقصان سے بچنے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔